شہر اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے معتکف حضرات اور اس کے علاوہ روٹین کے جمعہ خواں محبان مرشد فقیر پیر ثانی سرکار، عاشقان مرشد فقیر پیر سلطان سرکار، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر اس بات پر ادا کیجئے کہ اللہ نے رمضان شریف کی اس بابرکت گھڑیوں کے اندر زندگی میں آپ کو اور مجھے ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا کیا ہے کہ رمضان شریف کا ایک اور جمعہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اور متوقع یہ جمعۃ الوداع بھی ہو سکتا ہے۔ نیکی اس طرح کرنی چاہیے کہ جیسے دوبارہ وقت نہیں ملے گا۔ لمبی امید، لمبی توقع لگانا اسی کی وجہ سے نیک اعمال سے محرومی کی علامت ہے۔ میں کیونکہ شہر اعتکاف والوں کے ساتھ میرا ایک دور چلتا ہے، درس و تدریس کا سلسلہ چلتا ہے، تو آج کیونکہ ان کے جو معاملات تھے وہ میں نے مؤخر کیے، آج کسی نئے عنوان کے ساتھ میں آیا ہوں، کیونکہ وہ جو ہمارے معاملات ہیں وہ ہم اسی کے ساتھ لے کر چلیں گے جب کل انشاءاللہ۔ تو اسی وجہ سے میں نئے مضمون کے ساتھ آیا ہوں تاکہ جو جمعہ خواں ہیں وہ بھی مستفیض ہو جائیں۔ تو جو اعتکاف والوں کے درس کے معاملات ہیں یا ان کے ساتھ جو اصلاحی ایک معاملہ ہے وہ انشاءاللہ کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو میں نے یہ کہا کہ لمبی امید لگانا، میں نے یہ کہا کہ یہ متوقع ہمیں یہ جمعہ ملا ہے، ہو سکتا ہے اگلا ملے نہ ملے، اگلا ہمیں زندگی کا یہ موقع ملے نہ ملے، تو لمبی امید جو ہے وہ نیک اعمال کے راستے میں آڑ ہے۔ حضور نے فرمایا نیک عمل ایسے کرو کہ دوبارہ جیسے تمہیں موقع نہیں ملے گا، پھر فرمایا نماز ایسے پڑھو کہ جیسے یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو یہ جمعہ بھی ایسے پڑھیں، اگر ایک اور جمعہ مل جائے وہ تو نور العلا نور ہے، لیکن ہم نے اس جمعے کو ایسے پڑھنا ہے کہ شاید ہمیں پھر ساعتیں ملے نہ ملے، پھر ہمیں یہ مواقع ملے نہ ملے، پھر ہمیں یہ بات ملے نہ ملے۔ تو میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، ایک دفعہ ذرا کہنا سبحان اللہ۔ یہ آج کیونکہ ساؤنڈ تھوڑا انہوں نے، کیونکہ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ ادھر ہونا ہے، اس کی وجہ سے ہم بھی تھوڑا لیٹ ہو گئے، وقت آگے تھوڑا سا نکل گیا۔ بہرحال کوئی نہیں، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، تو وہ کوئی، یہ اللہ کی طرف سے سب ہوتا ہے، تو سسٹم نہیں، کوئی گل نہیں، تہاڈا روح والا سسٹم برقرار ہونا چاہیے۔ یہ سسٹم تو خراب بھی ہوتے ہیں، چلتے بھی ہوتے ہیں، رک بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جو ظاہر و باطن کا سسٹم ہے نا اس کو قائم و دائم فرمائے۔ ایک دفعہ اونچا، اعتکاف والے تو میرے مزاج سے آشنا ہیں، جمعے والے جڑے آئے ہو نا تسی بھی ایک دفعہ ہاتھ چاہ کے آکھو نا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بس اب اسی طرح رہنا ہے۔ دیکھیں جتنے بھی کمالات ہیں نا، جتنے بھی حسن و کمالات ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، جتنے بھی بڑے سے بڑے کمالات ہیں، وہ اگر دیکھے جائیں نا اولین سے آخرین تک، وہ سارے کے سارے جمع کر کر اللہ نے جس ہستی کے اندر رکھ دیے ہیں وہ میرا اور تمہارا نبی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرے اور آپ کے، بولو بولو، وہ کون ہے؟ وہ میرے اور آپ کے۔ وہ جو بکھرے ہوئے کمالات تھے نا، وہ بکھرے ہوئے، کوئی خوبی کس کی ہے؟ کوئی کمال کسی نبی کا ہے، کوئی کمال کسی نبی کا ہے، اور کسی کے پاس شفا ہے، اور کسی کے پاس اللہ کی طرف سے معجزات ہیں، کسی کے پاس حسن و جمال ہے، کسی کے پاس اور بہت سارے معاملات ہیں، اور بہت سارے دیگر اوصاف ہیں، کمالات ہیں۔ یہ سارے کے سارے جس کے لیے بچا کر رکھے گئے تھے وہ محمد عربی کے لیے بچا کر رکھے، وہ آپ کے اور ہمارے نبی کے لیے۔ وہ کس کے لیے؟ وہ آپ کے اور ہمارے نبی کی ذات گرامی میں وہ جمع کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر میں نے آج جو گفتگو کرنی ہے وہ خصائص مصطفیٰ پر کرنی ہے۔ ویسے تو بہت سارے خصائص ہیں، علماء نے، محدثین نے، علماء حق نے بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھ ڈالی۔ حضور کے بے شمار خصائص ہیں، بے شمار خصائص ہیں۔ خصائص کہتے ہیں ایسی خوبیوں کو، ایسی خوبیوں کو کہتے ہیں جو رسول اللہ میں پائی جاتی ہیں خاص طور پر۔
خاص طور پر رسول اللہ میں پائی جاتی ہیں. یہ بے شمار ایسی خوبیاں ہیں جو آج تک دیگر انبیاء کو عطا نہیں ہوئی, رسول اللہ کو عطا ہوئی ہیں. اس لیے یہ خصائص مصطفیٰ بن گئے ہیں. یہ کیا بن گئے ہیں بھائی بولو, یہ کیا بن گئے ہیں؟ اور پھر خصائص کے عنوان کے ساتھ میں نے کہا علماء نے کیا, او بھائی حضور کے خصائص کا ذکر تو انبیاء بھی کرتے رہے, صرف علماء نہیں, انبیاء بھی حضور کے قصیدے پڑھتے رہے, انبیاء بھی حضور کے وظیفے کرتے رہے حضور کی آمد سے قبل. حضور کی آمد سے قبل حضور کے اوصاف کو لوگوں میں بیان کرتے رہے, حضور کے کمالات کو لوگوں میں بیان کرتے رہے, حضور کے اوصاف عمیدہ کو لوگوں میں بیان کرتے رہے. یہ کس کی شان ہے؟ یہ تمہارے اور میرے نبی کی شان ہے. یہ کس کی شان ہے؟ یہ آپ کے اور میرے نبی کی شان ہے. اور امام جلال الدین سیوطی نے تو الخصائص الکبریٰ ایک پوری کتاب لکھ ڈالی حضور کے خصائص کے اوپر, پوری کی پوری کتاب لے. اور کتنوں کے کام ہیں حضور کے خصائص, تو یہ بے شمار خصائص ہیں. میں بات ختم کرتا ہوں, دینے والا جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ عطا کیا ہے رسول اللہ کو, یا رسول اللہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے؟ بھئی جاگو امجد صاحب, تسی بھی جاگو, جاگ کے بیسو. اے اعتکاف والی محفل نہیں ہوں, اے تھوڑی جاگنے والی محفل ہے, تو اس سے ذرا جاگ کے بیسو. وہ اصلاحی نشست ہوتی ہے, یہ تھوڑی جاگنے والی نشست ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, اس سے تو میں نعرے تو بھی ڈکنا, لیکن ابھی میں نعروں سے نہیں ڈکتا کیونکہ یہ نشست کا ماحول ہو رہا ہے. ہر نشست کی اپنی کیفیت ہوتی ہے, ہر نشست دا اپنا معاملہ ہونا ہے, ہر نشست دا اپنے احوال ہونے, ہر نشست دے اپنے فیوز و برکات ہونے. آج جمعہ بھی ہے, حضور دے خصائص دا ذکر بھی ہے. 1446 سال لنگ گئے تے ہلے تک یہ دیوانے قائدے سید المرسلین دے خصائص پہ پڑھنے. کتنا زمانہ چلا گیا, کتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے, بڑے بڑے دعویٰگیر چلے گئے, بڑے بڑے شہنشاہ چلے گئے, اور یہ بن دیکھے اپنے نبی کے خصائص بیان کر رہے ہیں. یہ کیسے امتی نظر آتے ہیں؟ اللہ خصائص, میں نے کہا بن دیکھے, او آج ویکھ کے ویکھاں تے پھر اور گل ہوے یار. او یہ بن دیکھے نبی کے اتنے شان اور کمالات بیان کر رہے ہیں, اور جن جانثار صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا تھا ان کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی جاگو جاگو. بھائی زندہ باد جی, زندہ باد. او بغیر اکھیاں آلے تسی بیٹھے ہی رہ گئے ہو, تو بغیر اکھیاں آلے پہ نعرہ تکبیر. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم نے دیکھا ہے, کسی نے دیکھا ہے نہیں, اور کسی نے رسول اللہ کو دیکھا ہے نہیں, اور پھر بھی حضور کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں, حضور کے کمالات بیان ہو رہے ہیں. میرے نبی کیسے تھے, ان کا چلنا کیسا تھا, ان کا اٹھنا کیسا تھا, ان کا بیٹھنا کیسا تھا, ان کی گفت و شنید کیسی تھی. اور یہ کون سے دیوانے ہیں جو آج تلک اپنے قائد کے ذکر کر رہے ہیں؟ لوکاں دے قائد مر گئے, اور لوگوں کے قائد گئے, لوگوں کے بڑے بڑے شہنشاہ گئے, مر مک گئے, نام نہیں ہے. یہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں جو آج تلک رسول اللہ کے عشق کا پروانہ لیے پھرتے ہیں. نہ جانے کتنا وقت چلا گیا, لوگ مر کھپ گئے, کسی کا کوئی ذکر نہیں, اور ذکر اس کا باقی رہتا ہے جو رسول اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے. بھئی سمجھ آ رہی ہے؟ جلدی جلدی ذرا آنکھوں نا سبحان اللہ. اچھا تو میں نے کہا اچھا ان دیوانوں تمہارا اور میرا ذکر نہ سناؤں کہ جو رسول اللہ کی نشست میں ہوا ہے؟ میں نے ویسے نہیں کہا. نہ جانے کتنے لوگ چلے گئے, ہم حضور کے خصائص کمالات اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی بیان کر رہے ہیں, اور یہ ہم چنے ہوئے ہیں تب کر رہے ہیں. اپنا اللہ اپنے محبوب پاک کی غلامی کسی بدبخت کے دل میں نہیں ڈالتا, اسی کے دل میں ڈالتا ہے جو چنا ہوا ہوتا ہے.
اللہ اپنے محبوب کے در کی غلامی، اس سے وابستگی، اس سے عشق، اس سے مودت اور کسی عام بندے کے دل میں نہیں ڈالتا. اور تمہیں مبارک ہو کہ تم چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو. میں نے کہا ذکر ہوا، رسول اللہ کی بارگاہ میں ذکر ہوا اور تمہارا میرا ہوا. میں نے کہا یہ دیوانے آج تک حضور کے خصائص پر بات کر رہے ہیں، آج تک حضور کے کمالات پر بات کر رہے ہیں، آج تک حضور کے حسن و جمال پر بات کر رہے ہیں. اور ان دیوانوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ جان لو تمہارے بعد میرے کچھ ایسے دیوانے آئیں گے. جو دیوانہ ہے اس سے بات ہے بھائی، کہو نا سبحان اللہ. اے تہاڈا تے میرا ذکر ہونا پیا کس دی بارگاہ وچ؟ حضور دی بارگاہ وچ، حضور دی مجلس وچ، حضور دی صحابہ دی مجلس وچ. اور زیر عنوان کون ہے؟ ہم لوگ. اور اپنے بختاں تے ناز کرو، رسول اللہ دی زبان اقدس سے تہاڈا تے میرا ذکر آیا ہے، آپ کا اور ہمارا ذکر آیا ہے. فرمایا صحابہ جان لو تمہارے بعد اور میرے بعد میرے کچھ ایسے دیوانے آئیں گے، وہ میرا تذکرہ کیا کریں گے، میری باتیں کیا کریں گے، میرے کمالات بیان کیا کریں گے، میرے اوصاف حمیدہ بیان کیا کریں گے. پر انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے مجھے دیکھا میری مجلس میں بیٹھے نہیں ہوں گے. ابو بکر و عمر عثمان و علی جس طرح میری نشست سے فیض پاتے ہیں اور صحابہ میری نشست سے فیض پاتے ہیں، میری صحبت میں بیٹھتے ہیں، میری معیت میں بیٹھتے ہیں، انہیں یہ موقع نہیں ملا ہو. حضور سے فرمایا گیا، صحابہ نے پوچھا حضور ان کی کوئی اور نشانی بھی تو بتائیں. اوہ کتنا حسین امتزاج ہے. رسول اللہ کی مجلس سجی ہوئی ہے اور مجلس بھی تواڈے تے ساڈے انگڑ نہیں، صحابہ والی مجلس سجی ہوئی ہے. اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ہم گناہگاروں کا. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہم گناہگاروں کا. ذکر کیا ہو رہا ہے؟ انہاں اساں تکیا نہ ہو سی، ساڑی مجلس وچ بیٹھے نہ ہو سن، اور اپنا بخت تے ناز کرو تے ایک گل بھی، ایک بشارت بھی سنو، رسول اللہ دی خوشخبری بھی سنو. صحابہ نے کہا او ان کی کوئی اور نشانی بھی تو بتائیں. اب یہ نشانی آپ میں پائی جانی چاہیے تب عشق مکمل ہے. فرمایا وہ میرے دیوانے، وہ میرے مستانے، وہ میرے عاشق جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے میری معیت کو پایا نہیں ہے، جنہوں نے میری صحبت کو پایا نہیں ہے، جو موقع صحابہ کو ملتے رہے ہیں وہ ان دیوانوں کو نہیں ملیں گے. اور ان کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی، وہ ہم سے ہماری جان لے لو، ہم سے ہمارا مال لے لو، ہم سے ہمارے عزیز و اقارب لے لو، ہم سے دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز لے لو، اور اس کے بدلے میں ایک مرتبہ ہمیں کملی والے کا دیدار تو کرا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بھائی علیہ بھی کمی ہے، جڑے تھکے ہو تے روزہ سرے تے چاہے آنے نا او نہ میرے نال گل کرو. اسی تے 24 گھنٹے بولنے ہیں، جس نے سرے تے روزہ چڑھے ہے تو ایویں بھی اساں کوئی مسئلہ نہیں، او پھر پیا سکونے نال بیوے. جڑا عشق دی گرمی وچ بیٹھے ہے تے رجے یا بیٹھے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو آج اسی طرح جاگ کے بہنا ہے. اور یہ کوئی عام نبی ہے اور جس کے امتی ہو، یہ کوئی تم عام امتی ہو، تم عام حصے میں آئے ہو اور شکر کے سجدے ادا کر کر کے اپنے ماتھے رگڑ رگڑ کے اپنی جانیں دے بھی دو تب بھی کملی والے کا حق ادا نہیں ہوتا. اپنی جانیں دو، اپنا مال دو، اپنے بچے دو، اپنے عزیز و اقارب دو، اور نبی کا ایک ذرہ برابر بھی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. فرمایا وہ جانیں دیں گے، وہ سب کچھ کریں گے، اس نے بدلے ایک آرزو کر سن. انہاں جی نکی جی آرزو ہو سی، وہ یہ سارا کچھ چاہ کے نو اس دے بدلے ایک مرتبہ کملی والے دا دیدار کوئی بندہ ایسا کرا دے. اب اس لیول کا عشق ہونا چاہیے، اس لیول کی بات ہونی چاہیے. فرمایا آگے سنو، فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں ایک مبارک ہے، اور بعد میں یہ ان غلاموں کو آنے والے 7 مبارکیں ہیں. کتنیاں اونچا یرا کتنیاں 7 مبارکیں ہیں. اور پھر یہ وہ نبی ہے
کہ جس کے سر پر لولاک کا تاج سجایا گیا ہے. خصائص میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ لولاک کا تاج تیرے اور میرے نبی دے سر ہوتے سجایا گیا ہے. ہاں آپ کے سر پر. یہ کیسا نبی ہے؟ نبی دیگر انبیاء کی سیرت کو پڑھو تو دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے ایمان کی دعوت دی, کسی نے قبول کی کہ کوئی محروم رہ گیا. لیکن تیرا تے میرا نبی ہے ابھی دنیا میں تشریف ظاہری نہیں لائے, ابھی لوگوں کے اندر تشریف نہیں لائے, لوگوں کو دعوت نہیں دی. او بچہ بچہ جانتا ہے کہ ایک نبی آخر الزمانے آنا ہے, اور وعدے تو پہلے ہی. اب میرے پاس جگہ نہیں ہے, عنوان نہیں, وہ نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, ٹائم بھی ساتھ ساتھ میرے آگے گھڑی ہے, میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. اور دیگر انبیاء آئیں, ایمان کی دعوت دیں, کوئی قبول کرے نہ کرے یہ معاملات ہوں, اور تمہارے میرے نبی کی غلامی کے لیے انبیاء سے وعدے تو پہلے ہی لے لیے گئے تھے. قرآن ہے, میں آیت بھی دسنا لیکن ابھی ادھر جانا نہیں چاہتا, میں اس پہ دلائل بھی دے سکتا ہوں. اور یہ وعدے تو پہلے لے لیے گئے تھے, انبیاء سے لے لیے گئے تھے کہ نبی آخر الزمان جب اگر ان میں آ جائیں تو ان پر ضروری ہے کہ وہ اس پر ایمان لے کر آئیں, ان پر ضروری ہے کہ وہ. یہ کتنا عظیم نبی ہے, ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں, آپ کے وسیلے سے دعائیں پہلے ہی شروع ہو گئی ہیں. آج لوگ آخر ہیں توسل اور وسیلہ. دیکھیں استغاثہ الگ چیز ہے, توسل الگ چیز ہے. استغاثہ الگ چیز ہے, توسل الگ چیز ہے, وسیلہ الگ چیز ہے. اس پر پوری بحثیں ہوئی ہیں, ابھی ٹائم نہیں ہے, ٹائم بچا رہا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی آمد سے پہلے نبی کے وسیلے سے دعائیں ہوتی رہی ہیں. لوگ آج آخر ہیں کہ آج وسیلہ کیوں دیتے ہیں, اور یہ وسیلہ تو رسول اللہ کی آمد سے پہلے جاری تھا. سورہ بقرہ اٹھاؤ, او یہودی جتھے پھنسنے ہیں تے اے دعا کرنے ہیں, اے اللہ اس نبی آخر الزمان کے صدقے اس کے وسیلے سے ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں فتح عطا فرما. یہ قرآن کی آیت سے بتا رہا ہوں. تے اے یہودی بھی جتھے دعاواں کرن, اور میں نے کہا یہ لولاک کا تاج سجا ہے رسول اللہ کے سر پر, کہ مطلب یہ لولاک کا مطلب سمجھیں کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی, یہ سارا کھیل آپ کے لیے رچایا گیا ہے, یہ ساری باتیں آپ کے لیے ہیں. اگر حضور نے فرمایا, اگر حضور کو پیدا نہ فرمانا ہوتا نا تو نہ آدم ہوتے, اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی, یہ کائنات نہ ہوتی. تو فرمایا تو یہ لولاک کا تاج بھی تمہارے اور میرے نبی کے سر پر ہے, جو اور کسی کو حاصل نہیں, یہ آپ کے سر پر ہے. تو میں ویسے کہتا ہوں نا, اس کو یوں نہ کہہ لوں, میں نے کہا کہ کائنات سجی رسول اللہ کی وجہ سے. او ہوتے کہاں, ہوتے کہاں کعبہ و منا. وہ اعلیٰ حضرت کا کیا شعر ہے جی, ہوتے کہاں, ہوت کسی یاد ہے ہوتے کہاں. خلیل و بنا کوئی شعر میرے, کیونکہ وہ فی البدی میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا آپ کو سناؤں. برحال چلو وچ آو ایسی میں پھر سناتا. تو عرض کرنے کا اس کا مفہوم سنیں. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کعبہ کہاں ہوتا, یہ حضرت خلیل کہاں ہوتے, یہ منا کہاں ہوتا. لولاک والے صاحب, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اگر آپ نے نہ آنا ہوتا, اگر آپ نے جلوہ فراز نہ ہونا ہوتا, اگر یہ سارے معاملات نہ ہونے ہوتے, یا رسول اللہ یہ سارا معاملہ تو آپ کی وجہ سے ہوا ہے. پھر کس نے کعبہ جانا تھا, پھر کہاں مدینہ شریف ہونا تھا, پھر کہاں جو ہے وہ سرکار کے قدم لگنے تھے. یہ ساری بات رسول اللہ کے صدقے سے ملی ہے, یہ آپ کے وسیلے سے ملی ہے. تو عرض کر یہ ساری کائنات سجائی گئی, یہ ساری کائنات. شیخ سعدی فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے, آپ کی باقی تعریفیں تو ایک طرف رہی, یا رسول اللہ آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ رب نے لولاک کا تاج آپ کے سر پر سجایا ہے.
یا رسول اللہ آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ لولاک کا تاج آپ نے سادہ ہی رہنے دیں، اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں، یہ تھا نا کیونکہ وہ پھر گونج شروع ہو جاتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد فرمایا آپ اتنے عظیم ہیں، آپ کی تعریف میں ایک ہی بات کافی ہے کہ لولاک کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ رب نے آپ کو کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی یاسین کہا ہے۔ رب نے اساں بھیجو جی، اساں بھیجو ادھر، اساں سیٹ کرنے سے ادھر ساؤنڈ تے اگر کچھ پڑھا نا تے تاکہ بندہ دوسرا نہیں آیا آپ کا، آپ ایک ہی آئے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اچھا، اب یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھے رب کی عزت کی قسم، آپ توجہ میری طرف کریں باقی کام کو چھوڑیں، آپ فرماتے ہیں مجھے رب کی عزت کی قسم کہ اگر رسول اللہ کو پیدا فرمانا رب نے نہ ہوتا، نہ یہ جنت ہوتی نہ یہ دوزخ ہوتی۔ حضور کے صحابہ کی بات بتا رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں یہ سارے معاملات نہ ہوتے، اور پھر یہ دیکھو نا کہ رب فرماتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ کس بندے کو منصب رسالت دینا ہے، یہ بات سمجھو، اللہ خوب جانتا ہے، قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس بندے کو منصب رسالت دینا ہے۔ تو مجھے کہنے دو یہ انبیاء تو ہوتے ہی خاص خاندانوں میں سے ہیں، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کے گھر میں نبوت جانی ہے، کس کو مقام نبوت پر فائز کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا میرا نبی پاک پشتوں میں سے آیا ہے۔ یار کھا گئے وہ مولویوں کو جاگو، میرا نبی پاک پشتوں میں سے آیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے سیدہ آمنہ تک۔ بھائی آنکھوں سبحان اللہ، یہ بھی خصائص میں سے ہے رسول اللہ کے کہ تمہارا اور میرا نبی پاک پشتوں میں سے آیا ہے، جو خود بھی پاک ہے اور جس کی اولادیں بھی پاک ہیں، جو خود بھی پاک ہے اور اس کی جو خود جس کو شک ہے وہ نہ بولے، جو خود بھی پاک ہے اس کی اولادیں بھی وہ پاک ہیں، یہ وہ نبی ہے۔ اچھا یارا وہ میں وسیلے علی گل کیتی اس وچ گل نہ کراں، میں پڑھی تے ماں بہت مزہ آیا۔ اچھا یہ یہودی اس ویلے بھی نا رسول اللہ دے نا یہودی تے عیسائی آپس میں جنگاں ہونی آئیاں تے رسول اللہ دا وسیلہ پیش کرنے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اپنے نبی کا وسیلہ کیوں نہیں پیش کیا؟ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اپنے نبی اس وقت کے موجودہ نبی کا وسیلہ کیوں نہیں پیش کیا؟ اور مجھے کہنا پڑے گا اس نبی نے خود ہی تو بتا رکھا تھا، اور جتھے پھسو رسول اللہ دا وسیلہ پیش کریو، یہ عام ہستی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا ہی مقام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار اعظمی الہیہ سالکہ بار شریف۔ تو فرمایا اس نبی کا بڑا مقام ہے۔ اچھا جی میں ایک بات کرتا ہوں، تورات کے بڑے عالم تھے، ان سے ایک حضور کی صحابیہ نے پوچھا تورات کے حوالے سے، اس تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، ان کی بک کے اندر تمہارے اور میرے نبی کی تعریفیں لکھی ہیں، وہ صاف لکھے ہیں، اور اس میں سے ایک بات ماں بڑی پسند آئی، اس میں ایک عالم ہیں جو تورات کے اسپیشلسٹ تھے، ماہر تھے، انہوں نے یہ بات کی، وہ کہنے لگے تورات میں یہ بھی ہے اے یہودی جدوں پھسنے ہیں نا تے پھر تورات کھول کے اس جائی اتے انگل رکھ کے، ایک گل میرے کو ہی سمجھ سو جتھے تواڈے تے میرے نبی دا ذکر آیا ہے نا، اے جدوں پھسنے ہیں دشمن دے مقابلے فتح حاصل کرنا چاہنے ہیں، رب دی مدد چاہنے ہیں، رب دی مدد چاہنے ہیں تے نبی آخر الزمان دا وسیلہ پیش کرنے ہیں، تو رات کھول کھول کے جدھر تمہارے اور میرے نبی کا نام آیا ہے اس کے اوپر انگلی رکھ کر یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ اس نبی آخر الزمان کے نام کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ یارا ہمیں گایا کر چھوڑے، اس نبی آخر الزمان کے صدقے میں، اس کے نام کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما دشمنوں کے مقابلے میں۔ اور میں کہتا ہوں اور سنیو گل سنیو، یہودی ہوئے
رسول اللہ دا صدقہ تے وسیلہ پیش کرے او خالی نہیں وینا تے مصطفیٰ دا امتی جدوں وسیلہ پیش کرسی تے او خالی مڑ ویسی بھائی ہاتھ چاہ کے دربار اعظمیہ رحیمیہ سالگہ شریف او بے واسطے خدا ان کے کچھ عطا کرے آشا غلط غلط یہ صدا بے بسر کی ہے اللہ از دا ٹائم نہیں تو عرض کرنے کا آشا غلط غلط صدا یہ بے بسر کی ہے. ہاں مانگنا ہے تو ان کے وسیلے سے مانگو, اس وسیلے سے کرم اور دوالا ہوگا, اس وسیلے سے کرم اور بھائی جس کا ہوتا ہے وہ کرے. میں خوشکیاں نال پہ نہیں گل کرنا تے ڈائریکٹ اللہ کو پہ منگا کرو, اسی تے وسیلے آلے ہیں پہ اس سے بھی کوئی نہیں, پہ منگو اپنا اپنا ذوق ہے, اسی نہیں ڈکنے ہیں, ڈائریکٹ بھی منگیا کرو, پہ منگیا کرو. اور جڑا مزہ اس سے آسی نا قبول تے وہ بھی ہونی ہے, اے ذرا سرٹیفکیٹ نال شامل ہو ویسی ہون تک مقبول ہی مقبول ہے. پہ منگو ڈائریکٹ بھی پہ سب کچھ کرو اگر چاہتے ہو کہ مقبول دعائیں ہوں. قبول تے ہیں بھی ہو سی اللہ بے نیاز کرے نہ کرے, پاویں وسیلے علی چاہ مارے کدھرے سڑ چھوڑے, او تے جبار کہار صداوے متا روڑ دے دودھ کڑیا. ہاں ادھے تے نہیں نا, لیکن اگر جاؤ گے محبوب کا وسیلہ اور واسطہ لے کر, او تم گناہگار صحیح, او کملی والا تو اپنے مقام پر ہے نا, ان کا مقام تو وہی ہے. تو چلے میں عنوان سے ہٹ نہ جاؤں, آگے جانا چاہتا ہوں. تو میلاد مصطفیٰ سے پہلے بھی سرکار کے چرچے نظر آتے ہیں, حضور کی آمد سے پہلے ان کے وسیلے پیش کیے جا رہے ہیں, حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے وسیلے پیش کیے جا رہے ہیں. تو آج ہم کیوں گھبرائیں؟ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم پر شرک کے فتوے نہ لگاؤ, ہم پر یہ باتیں نہ کرو کہ جب یہ ہمارے نبی اور تمہارے نبی آئے نہیں تھے اور تب بھی لوگ وسیلے دیتے تھے, ہم تو محروم ہوں گے کہ ہم وسیلہ نہ لیں. تو ڈائریکٹ مانگنے میں کوئی حرج نہیں, اگر چاہنے ہو نا کرم فل فور ایمرجنسی سچویشن کے اندر فاسٹسٹ ڈیلیوری ہو نا, پھر کبھی کبھی رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر دیا کرو, اور تمہاری دیر ہوگی رب کے ہاں دیر نہیں ہے. تو یہ آئمہ تفسیر نے یہ بات کی ہے کہ انگلا لا لا کے اس نائیں ہوتے یہودی تے مشرک, اس نائیں ہوتے تو آڑے تے میرے نبی دے نائیں ہوتے, آپ کے اور میرے نبی کے نام کے اوپر. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذکر, اچھا ایک اور گل نہ سناواں, میں خصائص کی بات کر رہا ہوں, یہ میں کسے تے کہانیاں نہ سنانا, آؤ میں حضور دے صحابی دا عقیدہ بھی دساں. ہاں جی, میں ہر چیز کے پیچھے دلیل رکھتا ہوں, میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا. میں نے کہا کہ یہ خصائص صرف ہم بیان کر رہے ہیں, کیا حضور کے خصائص اتنے غیر ضروری ہیں کہ نہ بیان کیے؟ آج لوگ کہتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے, ذات گرامی تک یہ آگے خصائص بھی نکال لیے, حضور کے اور سارے اوصاف بھی نکال لیے, بس اتنا ہی. او بھائی میں تمہیں صحابہ کا عقیدہ بتاتا ہوں. کس کا عقیدہ بتا رہا ہوں؟ حضور کے ایک صحابی ہیں سیدنا ابو طفیل رضی اللہ, سب کو رضی اللہ تعالی. آپ کے ایک صحابی ہیں, اب میں بتا رہا ہوں, اور صرف تسی تے اسی ہن خصائص حضور دا تذکرہ چھیڑ کر آپ دے اوصاف, آپ دے خصائص, آپ دے کمالات, آپ دا حسن و جمال, یہ آپ اور ہم نہیں کر رہے, یہ عقیدہ ہم نے صحابہ سے لیا, ہم ابھی کوئی نہیں نکال کے لائے کہ حضور کے حسن جمال کہاں لکھا ہے جی, اس کا کیوں ذکر ہوتا ہے, کس لیے, وہ یہ ہم بتاتے ہیں کہاں لکھا ہے. اب صحابہ کا عقیدہ بھی سمجھو اور ان کی بات بھی سمجھو کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں. حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ, حج کا موسم ہے, بیت اللہ کا طواف جاری ہے, تو آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا, لوگوں کائنات کے اندر میں ایک رہ گیا ہوں جس نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے, آخری بندہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا تھا, آخری بندہ. لوگوں اچھا کہاں کھڑے ہیں؟ بیت اللہ کے سامنے طواف چل رہا ہے,
او بھائی بیت اللہ دے سامنے آئے ہو تے اللہ دی عبادت کرو, حضور دے حسن و جمال دے تذکرے کیوں پہ چھیڑنے ہو؟ نہیں سمجھے ہو, ایتھے مولوی ہوان تے وہ سمجھو میری گال. او بھائی اللہ کے لیے آئے ہو, طواف کا اتنا اہم جگہ ہے, اتنا اہم جو ہے جگہ پر کھڑے ہو, یہاں حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ او آکھنا پیسی, چلو چھوڑو یہ پھر سخت جملہ ہو جائے گا. اسی نال ساڑا صوفیانہ طرز سٹائل ہے نا تبلیغ دا, عالمانہ صوفیانہ میں فرق ہوتا ہے. عالمانہ جو انداز کی تبلیغ ہوتی ہے وہ اور ہے, جڑی عالمانہ بھی ہوئے صوفیانہ بھی ہوئے, وہ پھر کسی نہ دل نہیں پننے. ہم نے اپنی بات رکھنی ہے, ہم نے یہ نہیں کہنا کون کیا کرتا ہے, کون کیا کرتا ہے, کون کیا کرتا ہے, ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں بس. ہم نے یہ بتانا ہے کہ اچھا بات لمبی ہو جائے گی. آپ کھڑے اعلان کرتے ہیں, اب سارے صحابہ ارد گرد جستجو میں کھڑے ہو گئے کہ یہ ایک ہی بندہ فقط رہ گیا ہے جس نے کملی والے کا دیدار کیا ہے. آؤ اس سے نبی کے حسن و جمال کے قصے سنتے ہیں. آؤ اس سے کس کے قصے سنتے ہیں؟ حضور کے قصیدے سنتے ہیں, ان کے حسن کی بات سنتے ہیں, ان کے خصائص و کما. بھائی مزہ آ رہا ہے؟ اے ذوق پہلے بھی کدھر پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے؟ رمضان نہ تے اپنا مزہ ہے نا. ایک دفعہ اونچا کہو نا سبحان اللہ, اور اونچا اور اونچا. میں آکھے جڑا روزہ سرے تے چاہ کے بیٹھے ہو نا آکے سبحان اللہ, تے جڑا رجے ہے بیٹھے ہے رجے ہے اونچی آکے سبحان اللہ. او بھائی بیت اللہ کا طواف جاری ہے, اتنا اہم موقع جاری ہے. اے نبی کے صحابہ, تم اے نبی کے صحابی اور دیگر لوگوں تمہیں کیا پڑی تھی, آپ لوگوں کو کیا پڑی تھی؟ تو معلوم ہوا اتنا یہ پیارا, اتنا یہ حسین اور اتنا یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ رسول اللہ کے عشق کے تذکرے, ان کے حسن و جمال کے تذکرے کیے جائیں. اب سارے صحابہ اس جستجو میں ہیں, کہتے ہیں ابو طفیل یہ تو بتاؤ حضور دکھتے کیسے تھے, اور یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اور ہمارے نبی دکھتے کیسے تھے, کیا حسن و جمال تھا. او کیا حسن و جمال, جدھر حسن بھی ہاتھ باندھے کھڑا ہے, کائنات کے سارے حسین, کائنات کا سارا حسن, اور جس کے صدقے میں ملا ہے اسے محمد عربی کہتے ہیں. او اللہ ہو بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. وقت کیونکہ کم رہ گیا ہے, 3 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں, تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, جلدی سے بیٹھیں بھائی جلدی بیٹھو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, میرے صرف 3 منٹ رہ گئے اور گفتگو میری ختم. عرض کرنے کا مقصد, اب تو جن کی مجلس ہے وہ خود آ گئے. اونچا, اور پہلے میری بار تو اور اونچا آنکھو سبحان اللہ. تو عرض کرنے کا, جن کی یہ برکت ہے, جن کی توجہات کی وجہ سے یہ رنگ نظر آ رہا ہے, جن کے اخلاص کی وجہ سے یہ روحانیت نظر آ رہی ہے, جن کی اخلاص کی وجہ سے فیوز و برکات کا نزول ہو رہا ہے. جس مسجد میں شروع میں کچھ چند لوگ بیٹھتے تھے, آج پورے کا پورا شہر آباد نظر آ رہا ہے. اور اس مسجد کے رکوع اور سجود اور اس کی در و دیوار ان مشائخ کے نیک اعمال کی وجہ سے منور نظر آتی ہے. یہ تاں رنگ بڑھنا ہے, یہ تاں مزہ آنا ہے جامعہ مسجد مدنیہ چاہ کر. یہ تب یہاں پر اعتکاف کرنے والوں کو مزہ آتا ہے, پاکستان کے کونے کونے سے آنے والوں کو مزہ آتا ہے. گھر کے محلے کی مسجد میں بھی بیٹھ سکتے تھے. اور کیوں آئے ہو, اور یہاں پر کیوں آئے ہو, تو بات ایک ہی ملے گی, اور ہم جامعہ مسجد مدنیہ میں یہ شہر اعتکاف بسا کر بیٹھے ہیں, اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس خانقاہ سے ہمیں نسبت رسولی کی خوشبو آتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نسبت. تو پھر دعائیں دو,
ایسے مشائخ کو دعائیں دو, ایسے مشائخ کے لیے دعائیں کرو کہ جن کے وسیلے سے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوئی ہے, جن کے وسیلے سے ہمیں اس کے حبیب پاک کی محبت نصیب ہوئی ہے. اور ایسے مشائخ اور دنیا کے کونے کونے میں جاؤ نہیں ملتے. ایسی برکات جو اس وقت خانقاہ غوث الامت باغدرہ شریف میں بنی ہوئی ہیں, ایسی خانقاہ میں بنی ہوئی ہیں, اور تمہیں یہ مزہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے گا. نسبت صدیقی کا فیض آج بھی اگر چاہتے ہو تو آؤ اس دربار پر ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں, وہ جو آخری بات کر رہا تھا اس کو مکمل کرتا ہوں. اور طواف چل رہا ہے, بیت اللہ کا طواف چل رہا ہے. صحابہ کی پرائیورٹی دیکھو. او بھائی طواف کرو نا, اے رسول اللہ دے حسن دے تذکرے کیوں چھیڑ کے بہ گئے ہو؟ اے حضور دے حسن و جمال دے تذکرے کیوں چھیڑ کے بہ گئے ہو؟ وہ پوچھنے لگے یہ بتاؤ, یہ کائنات کے اندر ایک آخری آدمی رہ گیا ہے. اب سارے صحابہ وہ کام چھوڑ کر, سارے اہم کام چھوڑ کر اس صحابی کے ارد گرد بیٹھ کر ٹولی بنا کر بیٹھ گئے. پوچھتے ہو یہ عشق کہاں سے ملا ہے؟ پوچھتے ہو یہ محبت کہاں سے ملی ہے؟ پوچھتے ہو یہ مودت کہاں سے ملی ہے؟ اور ہمیں حضور کے ایک صحابی سے ملی ہے, اور وہ آخری رہ گئے. صحابہ کے دل میں جستجو سی, اس کے نبی کی باتیں سنیں, اس سے نبی کے قصیدے سنیں. تو آج وہ کر رہے ہیں, اس نبی کا چرچا آج تک ہو رہا ہے, آنے سے پہلے بھی ہو رہا تھا, اور اس نبی کا تذکرہ وہاں بھی ہو رہا تھا. تو آج دیوانے 1446 سال بعد بھی یہاں بیٹھ کر حضور کے خصائص کا ذکر کر رہے ہیں. تو پوچھا ہمیں بتائیں حضور کا حسن و جمال کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا تمہارا اور میرا نبی, تمہارا اور میرا نبی کی شرف کی باتیں کیا پوچھتے ہو؟ تمہارا اور میرے نبی کا رنگ مبارک گورا گندم تھا. بھائی یہ تذکرے ہو رہے ہیں نبی کے حسن و جمال کے, اور اتنی اہم جگہ پر کہ جہاں بیت اللہ کا طواف ہونا ہے. ابھی فرمایا تمہارا اور میرا نبی کا رنگ مبارک گورا گندم مائل تھا, اور جسم مبارک درمیانہ تھا. بھائی بے شمار خصائص ہیں رسول اللہ کے. خصائص لکھتے لکھتے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں. اگر یہ ذوق چاہتے ہو, اگر یہ باتیں چاہتے ہو, حضور کے کمالات سننا چاہتے ہو, حضور کی آداب سننا چاہتے ہو, حضور کی تعظیم کرنا چاہتے ہو, حضور کا ادب کرنا چاہتے ہو, حضور کی تکریم کرنا چاہتے ہو, تو آج ایسی خانقاہیں باقی ہیں کہ جہاں پر یہ ادب باقی ہے. آج ایسی خانقاہیں باقی ہیں جہاں پر ایسی تعظیم باقی ہے. آؤ اپنے بڑوں بوڑھوں بچوں کو لاؤ اس شیخ کامل کی بارگاہ میں, جہاں سے تمہیں حضور کی نسبت کا بھی فیض ملے گا, حضور کے یاروں کا بھی فیض ملے گا, حضور کے اصحاب کا ادب ملے گا, حضور کے گھر والوں کا عشق ملے گا, اور جہاں سے تمہیں وہ فیض ملے گا نسبت رسولی کا جو وہ خاص خلوت والا فیض ہے, جو وہ خاص خلوت والا فیض ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مشائخ کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے کہ جن کے وسیلے سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوئی ہے. صرف کیونکہ میرے 2 منٹ اوپر چلے گئے ہیں تو صرف 5 منٹ کے اندر میں ایک شعر پڑھتا ہوں تو میری حاضری مکمل. میں نے کہا کہ اس نبی کے تذکرے کرتے ہیں, اس نبی کے قصیدے پڑھتے ہیں, اس نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. ابھی وہ دنیا میں آئے نہیں, ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے, پہلے ان کے کمالات کی خوشبو آتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی اگر اس نبی کے وسیلے سے وہ لوگ مانگ سکتے ہیں جو ماننے والے نہیں, حضور آئے نہیں, وسیلے سے دعائیں ہو رہی ہیں, تو یہ امتی کیوں محروم رہے؟ اس کی میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیوں نہ کریں بھائی, ہم کیوں نہ بات کریں. تو میں تو یہ کہتا ہوں او میری کشتی کنارے تے لگاؤ یا رسول اللہ. بھائی ہن بھی اگر کسی وسیلہ پیش کرنے تکلیف ہے تو اس سے میرا معاملہ نہیں ہے. جو عاشق بیٹھا ہوا ہے, قبولیت کا ٹائم ہے, جو روزے کو سر پر اٹھا کر بیٹھا ہے وہ نہ پڑھے, جو عشق مصطفیٰ میں بیٹھا ہے یا رسول اللہ اتنا ہی کہہ دو, ہنس کے کہہ دو, مسکرا کے کہہ دو, ایک آواز ہو کر کہہ دو میری کشتی
کنارے تے لگاؤ یار. ایسے نہیں میں زیادہ تھکا ہوا ہوں، میں نے صرف 5 گھنٹے آرام کیا ہے، اونچی آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر، ہمارا تو 24 گھنٹے بولنا ہوتا ہے، ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں، لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ روزے کو سر پر اٹھا کر نہیں بیٹھے، یہ خوشی سے اخلاص سے بیٹھے ہیں. میری کشتی کنارے تے لگاؤ. ماشاءاللہ ہاتھ بھی ساتھ اٹھائیں تاکہ سستی دور ہو. مجھے نظر آ رہے ہیں، سب نظر آ رہے ہیں. میری کشتی کنارے تے میری کشتی کنارے تے او کرم کر کے، او کرم کر، کرم فرما کہ اپنا مکھ دکھاؤ یا او کرم. آج جو درست عقیدے سے پڑھے گا اس میں کوئی بعید نہیں ہے. کرم فرما کہ مکھ اپنا دکھاؤ یا. جیسے مشائخ کی معیت میں بیٹھے ہو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ مقبولیت کا وقت ہے. او کرم فرما کہ اپنا مکھ دکھاؤ. او کرم فرما کہ مکھ اپنا دکھاؤ. حیاتی دا مزہ ہے سونے تیرے ہی قدماں وچ. حیاتی دا مزہ ہے سونے او تیرے ہی قدماں وچ. او کرم دی جھات ایک واری تے پاؤ یا. او کرم دی جھات ایک واری جے پاؤ. آپ چپ کریں، آپ چپ کریں، مجھے ان کی آواز سننی ہے. کرم دیک جے چات پاؤ یا. میرے عملہ دی کشتی ڈگمگائی یا رسول اللہ. میرے عملہ دی کشتی ڈگمگائی یا رسول اللہ. کرم اپنے تھیے نو پار لاؤ یا. منزل تے پہنچے گی. میرے عملہ دی ناکا کس گھڑی. میرے عملہ دی ناکا او کس گھڑی منزل تے پہنچے گی. او کرم اپنے دی چھات پاؤ یا رسول اللہ. کرم اپنے پر خدا را او یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. میں تمہارا تمہارا یا رسول. میں تمہارا میں تمہارا
رسول اللہ میرا دکھ بانٹنے والا سبحان اللہ کوئی سنبھالے سبحان اللہ میرا دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں آخری میرا سہارا یا رسول اللہ او تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا رسول سبحان اللہ تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم